سورۃ الاعراف آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں برے لوگوں کا انجام پڑھ رہے تھے۔ اگر ہم ان شارٹ تمام موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کو مرج کر دیں اور ایک بات کو ہم سبق کو ہاتھ میں لے لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کتاب کو، ہر دور کی کتاب کو، اور اب تو قرآن کا دور ہے، تو جو بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی اس کتاب میں، قرآن میں پچھلی تمام کتابوں کو مرج کر دیا گیا ہے، تو ان شارٹ جو قرآن کے اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اور اقام الصلاۃ ہم نے اسی کو ہی لیا کہ صلاۃ کے نظام کو قائم کرنا، تو اسی کے ہی ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 171 میں، تو باقاعدہ کچھ اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جس کو اگر میں ان شارٹ یہ کہوں کہ اللہ نے ہر دور میں لوگوں کو عذاب دکھایا اس آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا ہی میں کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں، جو کہ آج کل آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں کئی بیماریاں اور کرونا اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت کو بھی یہی لیں، آیت 171 سورہ اعراف کو، کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب لٹکا دیا، اکھاڑ دیا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر۔ اب اس کی ہم اندر میں گہرائی میں گھسیں کہ کون سا پہاڑ، کیسے لٹکانا، کیا تھا، اور اگر ہم اس کے صرف میسج پر غور کریں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا عذاب آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ کأنہ ذلۃ، گویا یہ کہ بس وہ اوپر ان کے سائبانوں کی طرح آ گیا، وظنوا، اور لوگوں کو یہ بات کا یقین ہو چکا تھا کہ انہ واقع بہم، کہ یہ عذاب ان پر اترنے والا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو تھامنے کی بات کی، جو کہ عمل سے بھی ثابت کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، یعنی تبلیغ کا کام اور عمل والے انسان، مومنوں کی جو پوری صفت بیان ہوئی کہ خود بھی ایمان والا ہو اور لوگوں کو بھی اللہ کی کتاب کی تلقین کرتا ہو، اور ایک جنتی ماحول ہو، تو اللہ فرما رہے ان پر جبل کو مہلک کیا گیا، گویا کہ لگ رہا تھا اب ان پر گرے گا عذاب کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو، مضبوطی سے پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں وحی دی ہے، کتاب دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑو قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور نصیحت پکڑو، یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کتاب میں درج ہوتے ہیں، لعلکم تتقون، تب بہت چانسز ہیں، بہت امید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ یہ آیت 171 میں ہم اتنا گھوم پھر کر عجب سے انٹرپریٹنگ نکالیں تو مجھے کم از کم ان شارٹ یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب کے معاملات میں کچھ گڑبڑ مت کرنا، تو بہت چانسز ہیں کہ ہر عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ یہ آج مجھ کو اور آپ کو بھی یہی سبق مل رہا ہے۔ اس کے بعد والی آیت بھی لوگوں نے اس کی بھی انٹرپریٹنگ میں بڑی گڑبڑ مچائی ہے کہ جی اللہ نے زمانہ الست میں تمام ارواح کو، تمام روحوں کو جمع کیا اور عہد لیا، تو کم از کم مجھے وہ تفسیر سمجھ نہیں آتی۔ آیت 172 بہت کامن ہے، اور ہم اس آیت کو لوگوں میں کہتے ہیں کہ زمانہ الست، جبکہ الستو، یہ کیا نہیں ہوں میں، الستو، کیا نہیں ہوں میں، یہ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے اس کو پورا ایک سٹوری بنائی اور اس کو زمانہ الست کہا، اور اس کو صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیریٹر پر نام لگایا کہ یہ جی ان کی بتائی ہوئی تفسیر ہے، جبکہ الستو، زمانہ الست، یہ کوئی نام ہی نہیں ہے نا، الستو، کیا نہیں ہوں میں۔ اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے زمانہ الست میں تمام ارواح کو، تمام بچوں کو، تمام لوگوں کو جن کو دنیا میں لانا تھا، تمام لوگوں کو جمع کر ایک عہد لیا، تو جناب یہ تو آپ کو کوئی بتا رہا ہے تو آپ کا ایسا دماغ چل رہا ہے۔
اگر آپ 2 گھڑی کے لیے اپنے دماغ کو خالی کر کے اس آیت کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ سمجھیں تو مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، کیونکہ صرف میرا کام یہی ہے کہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کے آگے رکھوں، آگے آپ نے خود بھی اس کو خود سمجھنا ہے، اور اللہ پر کوئی جھوٹ بات ہم کسی بھی اینگل سے نہ کریں۔ تو مجھے کم از کم اس آیت کی انٹرپریٹنگ یوں نظر آتی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا آپ کے رب نے، مِن بنی آدم، آدم کی اولادوں سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں کی پشتوں سے، ان کے بچوں کے بچوں سے، ان کے پیچھے تمام چلے آنے والوں سے، یعنی اللہ نے لیا، آپ کے رب نے لیا آدم کی اولادوں کی پشتوں سے، ان کی اولادوں سے، اور سب نے گواہی دی، وَشْهَدَهُمْ، اور گواہ بنایا ان تمام پشتوں کی پشتوں کو، ہر اولاد کو اللہ نے پیدا کرتے ہوئے گواہ بنایا ہے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی انہوں نے اپنی نفس پر گواہی دی، ہر انسان کو، ہر ایک کو پیدا کرتے ہوئے، جو میرا نظریہ ہے کہ اللہ نے فطرت پر سب کو پیدا کیا ہے۔ جو ابھی ہم ریسنٹ آج کل سورہ نور پڑھ رہے ہیں، اللہ نور السماوات والی آیت میں بھی ہم نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک کے اندر توحید کی کینڈل، توحید کا دیا اللہ نے پیدا کر کسی کے بھی گھر میں جب پیدا کیا بچہ، چاہے یہودی، عیسائی، ہندو، ہم جیسے لوگ جو بھی ہیں، اللہ نے توحید کی کینڈل ہر ایک میں ڈالی ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی اس سنت میں کوئی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس طرح کی تخلیق میں کوئی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے۔ تو مجھے ادھر وہ زمانہ الست نہیں نظر آتا، کوئی تمام ارواحوں کو جمع کرنے والا کانسیپٹ یا آپ کو کسی نے بتایا ہے تو آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہیں۔ مجھے تو اللہ کی کتاب نے کہیں سے نہیں بتایا کہ میں نے تمام ارواح کو ایک میدان میں جمع کیا، پھر ان سے گواہی لی، مجھے تو نہیں نظر آتی۔ اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ میں کوئی ایسی بات کہوں اللہ پہ جس کا اللہ نے مجھے اپنی کتاب سے علم نہیں دیا، میں کوئی ایسے لاجک نہیں نکال سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی انٹرپریٹنگ کہوں، وہ الگ بات ہے، نہ کہ میں نبیوں کا اور راویوں کا سہارا لیتے ہوئے کہوں کہ جی ان کی طرف سے مجھے یہ اس کی تفسیر مل رہی ہے کہ اللہ نے تمام ارواحوں کو، روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا۔ اس کی سیدھی تفسیر مجھے قرآن بالقرآن سے یہ مل رہی ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کی پشتوں کی پشتیں، اولادوں کی اولادوں سے اللہ نے یہ اوتھ لیا، اللہ نے گواہی ان کے اپنی ذات سے لی، ان کی اپنی نفس پر اللہ نے گواہی ان سے لی، ہر بچے سے، اور کہا الستو بربکم، الستو، کیا نہیں ہوں میں بربکم، تمہارا پالنے والا؟ جو ہم کو پورے قرآن میں یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، کوئی گناہ نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا، کسی مفاد پرستی کا شکار نہ ہونا، کبھی بھی گیو اپ نہ کرنا ظالموں کے آگے، میں تمہارا پالنے والا ہوں، اصل پالنے والا میں ہوں، میں جو ذریعے تمہیں دیتا ہوں کہ تم جن کے گود میں پلتے ہو، جن کے چیزوں پہ پلتے ہو، لیکن اصل میں پالنے والا ہوں، اور مجھ سے، اللہ سے نافرمانی اور اسپیشلی شرک، توحید کی گڑبڑ، یہ اس آیت میں نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کرتے ہوئے ایک حکم لیا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو یہ بات بڑی عجب لگ رہی ہے کہ جی ہمیں تو آپ کی بات عجب لگ رہی ہے کہ اللہ نے سب سے اوتھ لیا ہے، تو پھر سورہ احزاب کے جو آخری رکوع میں آپ اور میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ایک امانت کا بوجھ اتارا، جسے زمین نے، پہاڑ نے، آسمان نے اٹھانے سے انکار کیا، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ تو پھر آپ کو اگر حیرت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو اس آیت میں بھی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کب اوتھ لیا ہے، ہم پر کب اس امانت کے بوجھ کو اتارا ہے۔ اور صرف قرآن مجید نہیں، ہر دور کی وحی کا بوجھ لے کر بندہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ جو جس دور میں پیدا ہوا ہے وہ اپنی وحی کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے،
اور ہر انبیاء کرام نے پچھلی وحی کو آنے والی وحی سے، پریزنٹ وحی سے تصدیق کی ہے، پچھلی وحی کو. تب جا کر یہ پوری چین چل رہی ہے جو میں نے سمجھا آپ کے آگے رکھا ہے کہ اللہ نے کہا الستُ بربکم، ہم نے اس کو زمانہ الست بنا دیا. جیسے ہم سورہ فاتحہ کے نام پر ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، جبکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ہم نے کہا بھائی فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ پڑھ لو. اگر آپ اس کے ترجمے پہ جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کھول لو کھول لو کھول لو. تو بات کبھی کبھار ہم بڑی ہی عجب کرتے ہیں. تو یہی ہم جو زمانہ الست، جبکہ وہ الستو پورا ایک اللہ کی ٹرمنالوجی آ رہی ہے کہ کیا نہیں ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے گواہی لی اور کہا کہ کیا نہیں ہوں میں تمہارا پالنے والا. ہر انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے قولو، تمام لوگوں نے کہا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں. سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ جب بھی جہنم میں کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ تمام جہنمی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا. بلا، تمام جہنمی جیسے بلا کہیں گے، ایسے ہی تمام انسان اللہ جو ان کو قیامت کے دن پوچھیں گے تو ان کا یہ جواب ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو یہ آنسر کیا تھا، جیسے امانت کا بوجھ اٹھایا. ایسے ہی انسان توحید پر اللہ کو وعدہ دیتا ہے کہ بلا، ہاں اللہ آپ میرے پالنے والے ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولو، اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں گواہی تم سے اس لیے لیتا ہوں اور یقیناً تمہارے اندر توحید کا عمل دخل موجود ہے، تم اسے چھپا نہیں سکتے جو تمہارے اندر بلٹ ان ہے. تو تم اگر اپنی اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرو کہ توحید تمہارے اندر ہے تو یقیناً تم اسے پالو گے. تم دیکھو تو صحیح، تم نگاہ تو ڈالو اپنی. تو اللہ فرماتے ان تقولو، یہ اس لیے میں نے گواہی تم سے لی کہ تم کہو گے قیامت کے دن کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ اللہ ہم تو ان تمام باتوں سے غافل تھے. یا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالی شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس سے قبل. اس سے پتہ چلا پھر اللہ تعالیٰ نے اجماع تواتر کو کک آؤٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجماع تواتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انڈیویجولی تم سے اوتھ لیا ہے، مت کہنا کہ جی ہم غافل تھے یا ہمارے باپ داداؤں نے جو شرک کیا، جو تواتر سے چلا آیا، جس پر سب جمع تھے، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، یہ مت کہنا میرے آگے. اس کے راگ مت ہمیں یہ سب الاپنے نہیں پڑیں گے اللہ کے ہاں. کوئی اللہ نے ایسی ویسی بات نہیں سننی کہ جی ہمارے باپ داداؤں نے اس سے قبل یہ غلطی کی تھی، ہم تو ان کی اولاد تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اللہ ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا، کیا اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کریں گے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ جو باطل پرستوں نے جو فیل کیا، ہم تو ان کے پیچھے اندھے کی طرح چلتے رہے، ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا اپنے بڑوں پہ، تو اللہ کیا اب ہم کو ہلاک کریں گے؟ اللہ کہہ رہے مجھ سے ایسی کنورزیشن مت کرنا، مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کرنا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے تمہیں آیت بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نزدیک تفصیل ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بہت چانسز ہیں، بہت امید ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، توحید کو ڈھونڈیں، اپنی الہامی کتاب کو خود سمجھیں، اور یہ جواب جو اللہ قبول نہیں کریں گے کہ اللہ ہم غافل تھے، اللہ ہمارے بڑوں نے شرک کیا، وہ سن لیں. آج کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک جنریشن ان آیتوں کو پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ایکسکیوز پر آپ کو اور مجھ کو معاف نہیں کرنا. اگر ہماری سیلف آبزرویشن نہیں ہے قرآن پر تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی حق کے ساتھ ہر آیت کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے.